بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العالمین کا کروڑ احسان ہے اور اسی کی کرم نوازی ہے جس نے خوش نصیبوں کو یہ سعادت، یہ توفیق، یہ انعام اور یہ اکرام عطا فرمایا کہ اس مصروف ترین دور کے اندر ان خوش نصیبوں نے یادگار رمضان گزارنے کی سعادت کو پا لیا، جہاں پر ایک تصور یہی تھا کہ پونے گھنٹے میں اور گھنٹے میں ہم تراویح سے فارغ ہو جائیں. عام طور پر جو معمولات میں لوگوں کو شامل ہے، لیکن یہاں الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں ان خوش نصیبوں نے طویل قیام اس طور پر کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ وقت ان خوش نصیبوں کا بھی گزر گیا اور وقت ہم جیسے لوگوں کا بھی گزر گیا جو یہاں شامل نہیں تھے، لیکن ان دونوں کے وقت میں یکسانیت نہیں تھی. قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں جنہوں نے وقت گزارا وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو برابر طلب کرتے رہے، رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کرتے رہے. اور میں نے خود دیکھا کہ دوران تراویح کئی لوگ آنسو سے روتے رہے، اور یہ صرف آج نہیں معاملہ تھا. قرآن مجید فرقان حمید کا اثر ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تاثیر کی بنا پر جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اپنے اس مختصر سے عرصے کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں تیزی سے اپنے قبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو ان خوش نصیبوں کا وقت بھی گزر ہی گیا جنہوں نے یہ نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہم یادگار رمضان منائیں گے. الحمدللہ ان کا وقت کس عظیم ساعتوں کے ساتھ گزرا کہ 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں جمع رہے. مبارکباد کے وہ لوگ مستحق ہیں، یقیناً خوش قسمت ہیں، اور انشاءاللہ رب کا فضل شامل حال رہا تو قرآن کی عظمتوں اور برکتوں کے طفیل ان کی زندگی میں ضرور تبدیلی واقع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک لمحات کی برکتوں سے ہماری زندگی میں بھی تبدیلی واقع فرما دے. کہیں سے قرآن مجید فرقان حمید کی مساجد سے آوازیں ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ ہے. جو عشاء کی نماز میں سستی کرتے تھے انہیں بھی تہجد کی نعمت نصیب ہو گئی. پورے سال جو قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ بھی قرآن کھول کے پڑھنا شروع ہو گئے. کیا ہی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا. چنانچہ احادیث طیبہ میں فرمایا جس کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. شیطان ایک طرف قید ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھیے رجحان عبادت کی طرف مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. مساجد میں بہار آ جاتی ہے، رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، در و دیوار سے نور برس رہا ہوتا ہے. یہ ساری رونقیں اور برکتیں رمضان شریف میں نصیب ہوتی ہیں. آج میرے پیارے بھائیوں ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہے
اور فیصلہ تو کیا کرنا ہے، فیصلہ تو سمجھے ہم کر چکے ہی ہیں زندگی میں، اس فیصلہ کرنے کے بعد اب اس فیصلے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ عظیم الشان عظمتوں والا مہینہ، یہ رفتوں اور بلندیوں والا مہینہ، جس میں نوافل کا ثواب فرائض تک اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ کا انعام ہو گیا، یہ تحفہ اور گفٹ عطا کیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے۔ اس مہینے کی کیا ہی بات ہے، اگر یہ اعلان کیا جائے کہ آئندہ ہفتے اسی وقت صلاۃ التسبیح کی جماعت قائم ہوگی، کتنے لوگ آئیں گے؟ 50 60 70 بس مشکل سے اتنے لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن اس مہینے کی کیا بات ہے، لوگ صرف یہاں نہیں، جہاں پر بھی محافل منعقد ہوتی ہیں الحمدللہ کثیر تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں۔ شیطان قید ہو گیا ہے، شیطان قید ہوا، دلوں کا میدان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ اور رمضان شریف کا عظمتوں والا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہ مہینہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے رخصت ہونے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے ملائکہ روتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کی محبت میں، میری امت کی محبت میں ملائکہ روتے ہیں، یعنی مصیبت جو میری امت پر نازل ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کون سی مصیبت؟ فرمایا رمضان شریف کا چلا جانا، یہ مصیبت۔ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا عظمتیں ہیں اور حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ خواہش ہو کہ پورا سال ہی رمضان، یہ رمضان کا مہینہ تو رخصت ہو ہی جائے گا۔ اب یہ مہینہ ہم سے رخصت اور جدا ہو اور ہم نے اپنا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے کہ در حقیقت یہ ساری بہاریں اللہ تعالی کے فضل و احسان سے اور دشمن کے قید ہونے سے ہیں، اور دشمن ہمارا شیطان ہے۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس نے آپ کا اگر نقصان کیا ہے، آپ کہیں نوکری پر لگنے والے تھے، اس نے آ کے کہا کسے رکھ رہے ہیں، جھوٹا آدمی ہے مت رکھیے، اس نے جھوٹ بول کر آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ وہاں نوکری پر نہیں لگ سکے، آپ کے دل میں یہ بات ہوگی، اس کے لیے میل آ جائے گا، نفرت آ جائے گی۔ کہیں آپ کی بیٹی کا رشتہ ہونے والا تھا، شیطان نے جا کر وہاں لوگوں کو ورگلا دیا اور کہا یہ صحیح لوگ نہیں، غلط کہا، ہوتے ہوتے رشتہ ہو چکا تھا، منگنی ہو چکی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا، آپ کو افسوس رہے گا۔ جس شخص نے آپ کی دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنے کی فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک فطرت انسانی ہے کہ اسے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اگر وہ جھوٹ بول کر غلط بیانی سے اگر نقصان پہنچائے تو اس کے اس فعل پر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اس موقع پر سوال یہ ہے آپ سے کہ جس نے آپ کا نقصان کیا ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، کیا آپ اس کی کوئی بات مان سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سے ہمدردی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے مشوروں کو قبول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی بات کو بھلائی پر، اچھائی پر محمول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے دل میں نفرت ہے، اس نے میری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، میں بہت اچھی جگہ پر جاب پہ لگ رہا تھا، عرصہ ہو گیا میں بے روزگار ہوں، میری بیٹی جوان ہو گئی، بہت اچھی جگہ رشتہ ہونا تھا، دل میں نفرت قائم ہو گئی، اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ یہ درد اٹھتا ہے، یہ دکھ اٹھتا ہے، یہ نفرت اٹھتی ہے، تو یہ دکھ اور یہ نفرت جو ہے یہ اس بات کی طرف جو اشارہ کرتی ہے کہ قطعاً میں اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کی بات کو ماننا تو درکنار، دنیا کا نقصان پہنچایا، نفرت بیٹھ گئی، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معلوم ہے ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ ہمارا مقابلہ اور فیصلہ جو ہے، فیصلہ آج ہم کر کے اٹھیں اور اس پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارا جو مقابلہ ہے اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہماری آزمائش ہے، ویسے دشمن سے ہے
جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست یہ کہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں توہین کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے رب عز و جل کو اس نے چیلنج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو چیلنج کیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، وہ بدترین دشمن ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابلیس شیطان سے کہ بتاؤ اے ابلیس تمہیں سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے، سب سے زیادہ تمہارا بڑا دشمن کون ہے؟ ابلیس شیطان رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سب سے بڑا دشمن آپ کی ذات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، تفاسیر کے حوالے سے آتا ہے شیطان نے زور سے چیخ ماری اور بہت چیخا اور چلایا، رونے لگا تھا کہ آج کے دن میں ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت پر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت پر یہ اعلان کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں سے لوگوں کو دور کر دوں گا اور اپنے آپ سے قریب کر کے میں انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دوں گا۔ دنیا کا نقصان جس نے کیا تھا وہ نقصان تو ٹھیک ہے، آپ کو نوکری نہیں ملی تھی، کچھ عرصے بعد بہت ہی اچھی، اس سے بہتر نوکری مل گئی، کہنے لگے شکر، میں تو خامخواہ ناشکری کر رہا تھا، کتنی پیاری نوکری مل گئی، میں تو نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا، میں تو خود بزنس مین بن گیا، میرا بہت بڑا کام ہو گیا۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہوگا، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہی ہو گیا۔ دنیا کے معاملات تو سنور جاتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں تو ٹل جاتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں اگر نہ ٹلیں تو صبر کرنے پر اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن یاد رکھیے شیطان جو نقصان پہنچاتا ہے اس کا نقصان اتنا سخت ہے میرے پیارے بھائی، غور سے سنیے، اس کا نقصان اتنا سخت ہے کہ اگر اس کے نقصان سے اپنے آپ کو دور نہ کیا تو لا محالہ ہلاکت، تباہی ہی تباہی ہے۔ تصوف کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے کلام سے منور کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات پہ غور کرنے کے بعد آپ کا مقصود کلام یہی ہے کہ ان آیات پر غور کرنے کے بعد اب شیطان سے نفرت اور شیطان سے دوری کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہمیں منور کر رہے ہیں۔ یہ عظمت والا قرآن کا مہینہ ہم سے جدا ہو اس سے پہلے ہمارے دل قرآن کے نور سے منور ہو جائیں، رب العالمین ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور منہاج العابدین امام غزالی کی وہ کتاب ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کتاب لکھنے میں مجھ پر جتنا الہام ہوا ہے، اس کتاب کو تحریر کرنے میں میرے رب کا مجھ پر جتنا فضل ہوا ہے، اور کسی تحریر میں اتنا فضل شامل نہیں رہا جتنا اس تحریر میں ہوا ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ 2 آیات ایسی ہیں کہ شیطان کے خلاف ہمیشہ کے لیے ہمارا ذہن بن جائے۔ چنانچہ تحریر کیا کہ پہلی آیت یہ ہے کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ کیا تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان سے دور رہنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے شیطان کو دشمن کہا ہے،
دنیا کا نقصان جس نے کیا ہم نے اس کو دشمن جانا، دنیا کا نقصان جس نے کیا ہم نے اس سے نفرت قائم کر لی، دنیا کا نقصان جس نے کیا ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی نعوذ باللہ آپ یا ہمارے والد محترم کو نعوذ باللہ ان کی شان میں بے ادبی کر دے اور انہیں برا کہے تو کیا ہم کبھی اس کی بات مان سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اگر اس سے محبت ہے اور اس کی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اپنے والد سے محبت نہیں ہے۔ والد کے درجے سے کہیں بلند اور بالا درجہ رسول اللہ کا ہے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے اسے دشمن قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی کا کلام اسے دشمن کہہ رہا ہے۔ اور ہم نے بھی ایک دشمنی دنیاوی طور پر قائم کی تھی، تو اس دشمنی اور اس دشمنی میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر کرتے ہیں کہ دو آیات ہیں، ایک تو یہ کہ اے بنی آدم تم سے اس چیز کا وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ مسلمان مومن اہل ایمان مرد اور خواتین کے لیے تو صرف یہی کافی ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا مالک، میرا رحمان، میرا رحیم، میرا حنان، میرا منان، مجھے سب کچھ دینے والا اسے دشمن کہہ رہا ہے۔ اب میں رہتی دنیا تک جب تک میری سانس میں سانس باقی ہے میں اس دشمن سے مقابلہ کروں گا۔ ہر وہ کام جو اس دشمن کی طرف سے ہوگا میں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کو طلب کر لوں گا، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ رسول اللہ کی مجھے شفقت چاہیے، اور رسول اللہ کی شفقت اگر چاہیے، رب کا کرم چاہیے، تو آج اس فیصلے کر کے اٹھنا ہے اور اس فیصلے پر ثابت قدمی کی نیت کرنی ہے کہ ہر اس کام سے جس میں شیطان کی رضا ہوگی، جو شیطان کے راضی کرنے والا کام ہوگا، میں اسے ٹھکرا دوں گا کہ یہ پروردگار کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ میں رسول اللہ کو راضی کرتے ہوئے شیطان کو ٹھکرا دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ فاتخذہ عدوا، قرآن دعوت عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، یہ روشنی دینے کے لیے ہے میرے پیارے بھائی، یہ نور دینے کے لیے ہے، یہ ہمیں منور کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا کلام عمل کی دعوت پیش کرتا ہے۔ جب اللہ کے کلام نے کہہ دیا کہ تم اسے دشمن جانو، دشمن سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے؟ دشمن سے دشمنی ایسے کی جاتی ہے کہ اس کا مشورہ قبول کیا جاتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی دشمن جو ہوتے ہیں یہ دنیا کے نقصان کے حد تک ہوتے ہیں، اور یہ وہ دشمن ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اس کے حملے دو طریقے کے ہوتے ہیں، شیطان کے حملے۔ ایک تو سب سے خطرناک ترین جو اس کا وار ہے وہ ہے ایمان کو ضائع کر دینا، عقیدے کو خراب کر دینا، عقائد اور نظریات جو صحابہ صالحین سے چلے آئے ہیں ان عقائد اور نظریات سے مسلمان کہلانے والے کو دور کر دینا۔ سب سے خطرناک ترین وار یہی ہے کہ عقائد اور نظریات، کیونکہ عقائد اور نظریات جو ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان حملہ آور ہوتا ہے عقائد اور نظریات پر۔ چنانچہ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں میرے پیارے بھائی، بہت نازک دور ہے، اسے بہت ایزی مت لیجیے، اسے آسان مت لیجیے۔ نعوذ باللہ، یہ تو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو بات سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو ان چکروں میں ہی نہیں پڑتے،
ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، جہاں دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جس کے پیچھے آئے اللہ قبول کرنے والا ہے، قبول کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے! نماز کی قبولیت کا ذکر آیا، قیامت کے روز سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے۔ اس کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے گا، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، اللہ رزق دے دے گا، آپ ان چکروں میں کہاں پڑ رہے ہیں؟ بوتنداز مارکیٹ کے اندر ایک پھل کی ریڑھی لگا لیجیے اپنی دکان میں، پھل کو سجا لیجیے، آپ جو ہے یہ سبزی بیچیے، روزی کا رزاق تو اللہ ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جسے چاہے جتنی روزی دے دے۔ 6 بار استخارہ کرانے کے بعد بھی چین نہیں آتا، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں 6 بار 5 بار 2 بار 1 بار استخارہ کرا چکا ہوں، دوسری بار کرواؤں گا گناہ تو نہیں ملے گا مجھے؟ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، 6 بار استخارہ کرانے کے بعد بھی جو ہے دل دگ دگ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رزق دے دے گا، بے شک اللہ ہی رزق دے دے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اس سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے کہ کہیں مال کا نقصان نہ ہو جائے، جذبات کی رو میں بہ کر میرے مال کا نقصان نہ ہو جائے۔ مال کا نقصان نظر آیا تو بڑی احتیاط نظر آئی، اور جب دین کا نقصان نظر آیا، چھوڑو ان باتوں کو بھائی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایمان کی قدر ہے، یہ ایمان کی قدر ہمارے دلوں میں ہے کہ اسے ہم جھگڑے پر معمول کرتے ہیں، اسے منہ پھیرتے ہوئے چھوڑو ان باتوں کو۔ اچھا ایمان کی قدر یہ ہے تو یاد رکھیے، وہ شخص جسے ایمان کی قدر نہیں ہوگی، اسے اس بات کی فکر نہیں کہ میرا ایمان سلامت رہے یا نہ رہے، صالحین ارشاد فرماتے ہیں اسے ڈر جانا چاہیے کہ جب اس کا آخری وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب فرما دے گا۔ کیوں چھوڑو؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرے والد مسلمان تھے، میں اسی عقائد اور نظریات پہ رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اپنے ایمان پر پختہ یقین ہے، اور میرا ایمان تو یہی ہے کہ نماز ایک امانت ہے، اور اس امانت کو میں اس کے سپرد کروں گا، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا جب میرا دل مطمئن ہوتا ہوگا، رسول اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہوگی، بروز قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں روزی کے لیے پارٹنرشپ کرنی ہوتی تھی تو بڑے استخارے کرواتا تھا، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، مال میں گبن تو نہیں کرے گا، نماز کا مسئلہ آیا یہ جانے اس کا کام جانے، میں تو سب جگہ پڑھتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ جب ہوگا کہ جب اس عزم کے ساتھ اٹھیں گے کہ شیطان میرا دشمن ہے اور اس کا جو وار ہے میں اسے ناکام کرنے کا عزم لے کر قرآن کے نور سے منور ہو کر یہاں سے میں رخصت ہوں گا۔ جب قرآن کا فیض لینے کے لیے جب آپ آئے ہیں تو قرآن کا نور لے کر انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ آج کے بعد یہ کبھی کلمات زبان پہ نہ آئے، ایمان کو کمتر مت سمجھیے گا کہ میں کیا جانوں کون صحیح کون غلط۔ پھر کیا نقصان ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان اس طرح حملہ آور ہوتا ہے کہ ہر اچھے نئے کام سے، دینی کام سے روک دیتا ہے۔ مثلاً کس سے روک دیتا ہے؟ مثلاً شیطان اس سے روک دیتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ، کہ مسلمان کہلانے والے ہیں، بحث معلوم ہے کس پہ ہوتی ہے؟ بحث اس پہ ہوتی ہے کہ 15 شعبان المعظم کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام تو نہیں ہے؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ کے کلام پڑھنے پر بھی جائز اور ناجائز کی باتیں شروع ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو پھر یہی کام ہوتے ہیں۔ 15 اب یہ امام صاحب ذرا دلیل دیجیے گا، بتائیے گا۔ ہاں بھائی کون سی دلیل؟ اب مسلمان کہلانے والوں کو مسجد میں یہ دلیل اعلان کرنی ہے کہ اللہ کے بندو مسلمان بھائیوں، جو تم قرآن پڑھ رہے ہو بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ ہر نیا کام بدعت ہو گیا، کہتے ہیں بدعت ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کیا وہ کام بدعت ہو گیا، اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مت پڑھو سورہ یاسین، مت پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی سورہ یاسین شریف پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گی، اور پھر بدعت ہوگی تو نعوذ باللہ یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہوگا. دیکھتے ہیں سوچوں کا کس طرح پستی ہے، یہ سوچوں کی پستی ہے، یہ شیطان کے کارنامے ہیں. اس کے باوجود اگر احساس نہ ہو تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اصول لے کر آئے ہیں، یہ اصول ایسے تو نہیں ہیں کہ کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو تو نعوذ باللہ اسے بھی بدعتی قرار دیا جائے. ایسے اصول تو نہیں ہیں. شیطان حملہ آور ہو گیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں فرمایا، تو پھر تو اگر یہی معیار قائم کر دیا جائے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو پھر دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہو گیا ہے. لوگ وہاں فارسی بولتے ہیں، عربی نہیں جانتے. رمضان کا مہینہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ نہیں کیا کہ جیسے ہی نماز تراویح ختم ہوتی تھی آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. وہاں لوگوں کو ضرورت تھی، یقیناً تھی، وہ عربی بھی نہیں جانتے تھے، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، انہیں ضرورت تھی. رمضان کا مہینہ بھی آتا تھا، حضرت عمر نے تو قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی. تو اب کیا معنی کہیں گے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام نہیں کیا، رسول اللہ نے جو کام نہیں کیا، اب ہم کیا قرآن کے حضور سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر بڑے عاشق ہیں جو 4-4 گھنٹے یہاں لوگ قرآن سن رہے ہیں؟ یہ شیطان کا وار کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بظاہر جملے میں، بظاہر شیطان کے وار میں ایسے لگتا ہے کہ تزین ہے، اس جملے کو مزین کیا گیا ہے. بظاہر اگر آدمی سنے تو کہے کہ دیکھو رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تم بھی نہیں کرو. ایک عام آدمی ڈر جائے گا، کہے گا غلط تو نہیں کر رہا، پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. شیطان کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان براہ راست وار نہیں کرتا. شیطان اگر براہ راست وار کرے نا تو انسان بچنے میں آسانی ہو. مثلا شیطان یہ کہے کہ میں قرآن سے بے حد نفرت کرتا ہوں، تم قرآن نہیں سنو، کون مانے گا؟ ہاں یہ کہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، 15 شعبان المعظم کو سورہ یاسین سن رہے ہو، رسول اللہ نے نہیں سنا، انسان کانپ جائے گا. دیکھیے کام دونوں میں ایک ہی ہے. اگر پہلا جملہ کہہ کر روکنا چاہے اس کی جرت نہیں ہوگی، روک دے. دوسرا جملہ کہہ کر روکنا چاہتا ہے. مثلا شیطان یہی مشورہ دیتا ہوگا، ارے بھائی ابھی آپ کی بیٹیوں کی عمر ہی کیا ہے، انہیں آپ پردہ کروا دو گے تو رشتے کہاں سے آئیں گے؟ یہ شیطان کا وار ہے. اگر یہ کہے نعوذ باللہ شیطان کہ بے پردہ عورتیں جو ہیں یہ میری ساتھی ہیں، نعوذ باللہ ان کے ذریعے میں لوگوں کو تباہ کرتا ہوں، تو کون شیطان کی بات مانے گا؟ شرم و حیا والے، احساس والے تو پھر ڈر جائیں گے. لیکن دیکھیے وسوسہ دیکھیے، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ جس چیز جہاں مقدر میں لکھا ہے رشتہ ہو ہی جائے گا، لیکن والدین اس طرح ڈر جاتے ہیں غلط طور پر یا غلط بیانی کے ساتھ یا دھوکے کے ساتھ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول نہیں سکھایا کہ اے میرے صحابہ جو کام میں نے نہیں کیا وہ کام تم نہیں کرنا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑا ہی پیارا اصول ہمیں دے دیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ کام من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اگر وہ کام جو اسلام میں اچھا ہو، یعنی رسول اللہ نے منع نہ کیا ہو، شریعت نے نہ روکا ہو، وہ کام اچھا، جو بھی نیا اچھا کام ایجاد کرے گا، اس ایجاد کرنے والے کو، اس نئے کام کرنے والے کو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ قانون ہرگز نہیں ہے کہ جس کام کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہی کام کرنا ہے. قانون شریعت یہ ہے کہ جس کام سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے
اس کام سے رکنا ہے، شریعت نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام نہیں کیا، بعد کے زمانے کے لوگوں نے کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز باجماعت قائم ہوئی۔ ہر وہ اچھا نیک کام جو رسول اللہ نے منع نہیں کیا، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ صرف اس سلسلے میں آخری بات عرض کرتا ہوں اور بیان آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس سے نقصان معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے دور ہو جائے نا، اذان سے پہلے درود و سلام حضور کے زمانے میں نہیں پڑھا گیا، رسول اللہ نے منع تو نہیں کیا۔ صحابہ علیہ رضوان کیا جمعے کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع تو نہیں کیا۔ قرآن میں فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، حضور کی تعظیم کی جا رہی ہے، قرآن نے حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے دور ہو کر پھر کیا نقصان ہوتا ہے معلوم ہے؟ پھر جب نازک ترین لمحات ہوتے ہیں، نازک ترین لمحات، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، نازک ترین لمحات ہیں، اب یہ توفیق نہیں ہوتی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ نماز جنازہ میں خاص کر میت کے لیے دعا نہیں کی گئی۔ حدیث پاک میں تو یہ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، خاص کر اس میت کے لیے دعا کرو، خاص کر اس میت کے لیے دعا کرو۔ اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے کا معاملہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا معاملہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کا معاملہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا معاملہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے کا معاملہ آیا۔ ان قیمتی لمحات میں اس توفیق کو سلب کر دیا گیا کہ محبوب کی تعظیم سے دنیا میں محروم تھے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، مت دیکھیے آپ کے سامنے کوئی سرمایہ دار ہو یا کوئی پیسے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس لیے کہ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ہمیں کیا درس دیا اور کیا پیغام دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی محبت اور تعظیم شیطان کے لیے ایٹم بم ہے، اس لیے کہ جتنی محبت اور تعظیم ہوگی اس قدر ایمان میں پختگی ہوگی، اور جتنا ایمان پختہ ہوگا مرتے وقت پھر اسے کیا انعام ملے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا، اللہ کے پیاروں سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے، فرمایا وہ بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ غوث اعظم کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور اس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری اور ساری کر دیا جائے گا۔ تو آج دنیا میں رہتے ہوئے پختہ ہو جائیے، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر پختہ ہو جائیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں شیطان سے نجات اور چھٹکارا ہے۔ مت دنیا والوں کی مربت کے آگے گھٹنے ٹیک دیجیے، مت دیکھیے دنیا والوں کی مربتیں، عقیدے اور ایمان کے معاملے میں کمپرومائز مت کیجیے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ آج کے بعد انشاءاللہ
ہماری زبانوں پر کبھی یہ کلمات نہ آئے کہ ہمیں کیا معلوم کہاں نماز پڑھنی ہے. اللہ کے فضل سے ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے, عقیدہ ہمارا درست ہے, اور ہم اس عقیدے پر ہیں کہ جو عقیدہ صحابہ علیہم رضوان کا عقیدہ تھا کہ صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے, صحابہ حضور کی ایسے تعظیم کرتے تھے کہ جب بیمار ہو جاتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ام سلمہ کے پاس آ جاتے تھے. ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے مس کیا ہوا پانی پلاتی تھی, بیمار شفا پا جاتے تھے. حضور کے صحابہ پہ طریقے پر چلنے والے آج بھی منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے مس کیا ہوا پانی پی کر تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرما دے. شیطان کا دوسرا وار اور آخری عرض کرتا ہوں, ایک طرف تو عقیدے کی بات ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات میں جہاں بتوں کا ذکر ہے کہ بت نہ حاجت روا ہیں نہ مشکل کشا ہیں, وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بتوں کی آیات کا جہاں ذکر ہے اولیاء اللہ پر چرچا کرتے ہیں. نعوذ باللہ, اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے, معاذ اللہ, وقت اجازت نہیں دیتا. یہ ایک مکمل عنوان ہے, انشاءاللہ کبھی اس عنوان پر آپ کو کیسے ٹیپ کی ہوئی مل جائے گی, وہ مجھ سے بھی اچھا بیان انشاءاللہ مفتی آصف صاحب کا ہوگا, جس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی کہ آیت کا مصداق بت ہیں اور آیت سے اللہ تعالی کی مراد کیا ہے اور اس کا غلط معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے. یہ کئی آیات ہیں, آگے چلیے. تو شیطان جو ہے یہ عمل کے ذریعے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے. ایک مسلمان ہے میرے پیارے, مسلمان کی زندگی ایک بہترین زندگی ہونی چاہیے, اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اور آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہے, ان کے نام کا کلمہ پڑا ہے, آئیڈیل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مسلمان کہلانے والا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی کو کوئی سامان اٹھانا ہے اور اگر وہ سامان اٹھانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسے گرے لگا دیتا ہے. اب گرے لگائے گا تو سامان اٹھانے میں آسانی ہو جائے گی. تو شیطان بھی جو ہے گرے لگاتا رہتا ہے تاکہ اٹھا کر اپنے ماننے والوں کو پٹک کے رکھے. شیطان گرے لگاتا ہے, 3 گرے لگا دیتا ہے شیطان. اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے رات بہت لمبی ہے ابھی سوتے رہو. شیطان ہی کہتا ہے ابھی سوتے رہو. مسلمان کہلانے والا نماز فجر کے وقت سوتا رہے, پھر آپ بتائیے کہ فجر کی نماز کے وقت جو سوتا رہا, فجر کی نماز اس سے نصیب نہیں ہوئی, پھر یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. مولانا صاحب پتہ نہیں کیا وجہ ہے, جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے خیر و برکت ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی. بڑے شرم کی بات ہے, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی. اچھا پھر خیر و برکت نہیں ہے, پھر ہم کیا کہتے ہیں, چلو بھائی ایک استخارہ نکلواتے ہیں. استخارہ نکالتے ہیں, ہم دیکھیں ہمیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. آپ کی ذات پر آپ نے ہی خود کر دیا ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو محروم کر کے آپ نے خود اپنی بندش کروا دی ہے. شیطان وہاں جو گٹھان لگا رہا تھا, گرے لگا رہا تھا, تو وہ شیطان نے بندش کرا دی ہے. ہم یہ سمجھے کہ کسی خاندان والے نے کروا دیا ہے, فلاں نے کروا دیا ہے, میری کاٹ ہو جائے گی. سب سے بڑی کاٹ تو آپ کے پاس موجود ہے, فجر کی نماز تو پڑھیے, اس سے بڑی کوئی کاٹ ہے؟ ہم یہ سمجھے کہ گلے میں تعویذ ڈالیں گے اور جناب سارے کام بن جائیں گے. فجر کی نماز قضا کر کے ہم سمجھے سارے کام بن جائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ایک طرف رکھ دیے اور ہم یہ دن رات اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے استخارہ مل جائے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میں استخارے کا منع نہیں کرتا, نعوذ باللہ میں استخارہ کرنے پہ تنقید نہیں کرتا. میں تو یہ دعوت فکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں, یہ بندشیں, یہ رکاوٹیں ہماری خود پیدا کی ہوئی ہیں. اس بندش اور رکاوٹ کو آپ خود دور کیجیے. اللہ کے کلام میں وہ آیات موجود ہیں
کسی نے کتنی بڑی بندش کی ہو، جادو کیا ہو، سحر کیا ہو، نظر بد ہو، اللہ کے کلام میں وہ آیات موجود ہیں، ان آیات کو پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عجیب و غریب ہے یہ بات کہ محنت تھوڑی سی نہیں کرنی، اللہ کے کلام سے محبت نہیں کرنی، ہمیں کوئی چیز دے دے اور گلے میں ڈال لینی ہے۔ ٹھیک ہے، گلے میں تعویذ قرآنی آیات کا سر آنکھوں پر ہے، لیکن اپنے آپ کو پہلے بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جائے، فجر کی نماز وہ قضا کر دے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ شیطان 3 گرے لگاتا ہے اور اس گرے سے کون نجات پاتا ہے؟ فرمایا حدیث پاک کے اندر، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے رات کے وقت، وہ ایک گرے تو اس کی جبھی کھل جاتی ہے، جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرے کھل جاتی ہے۔ شیطان کس طریقے سے ہمیں تباہ اور برباد کر رہا ہے میرے پیارے بھائی۔ شیطان بے عملی کے ذریعے، بے ادبی کے ذریعے تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے میرے پیارے بھائی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہے، اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پہ آ جائیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، ان کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزامیر کو، میوزک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج شیطان کس طرح کامیاب ہو گیا، یہ موبائل فون نے تباہی مچا دی۔ مساجد کے اندر بھی نعوذ باللہ، مسجد کے باہر بھی یہ گانوں پر کی ٹیون جو ہیں اور میوزیکل ٹیونز جو ہیں، یہ تباہی ہے، تباہی۔ بلکہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے موبائل کے اندر یہ گانوں کی ٹیون رکھتا ہے، چاہے مسجد سے باہر ہو، سودے کی باتیں کرتا ہے، کاروبار کی باتیں کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج یہ اس چیز سے قریب ہو کر خیر و برکت کو پالے، یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ احساس ہی نہیں ہے۔ مساجد کے اندر یہ ٹیونز بج رہی ہوتی ہیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اس گستاخ شیطان بے ادبی نے یہ بے ادب موبائل دے دیے، بے ادب موبائل۔ مساجد کے علاوہ اس کا بجنا یہ بے ادبی ہے، تو نعوذ باللہ مساجد میں اور پھر حرم شریف میں بھی، مکے اور مدینے میں بھی یہ وبا عام ہے۔ اس چیز کا احساس نہیں رہا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمیں ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر انور میں رکھ لیا گیا، صحابہ علیہ رضوان کے ناموں کا ذکر کیا، وہ صحابہ یہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے۔ صحابہ علیہ رضوان فرماتے ہیں ہم نے یہ سنا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں آرام فرما ہو کر بھی یہی لب پر جاری اور ساری تھا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت کو بخش دے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں آنسو کو بہاتے ہیں، قبر انور میں بھی اپنی امت کے غم میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا کلام یہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ رسول علیہ السلام تشریف لے آئے کہ امتیوں تمہارا مشقت میں، مشکل میں پڑھنا محبوب کو ناگوار گزرتا ہے، جو فکر امت میں آنسو بہا رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، امت کے لیے خیر خواہ ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کروں، کہاں میزان عمل پر مجھے تلاش کر لینا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میزان عمل پہ کھڑے ہیں تو خوش نصیبوں کو کہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رب سلم امتی، رب سلم امتی، کہ میری امت سلامتی کے
کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے، اس فکر میں ہے، اس محبت میں ہے، کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے، کیا مہربانی ہے، کیا کرم نوازی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں، ان کی چشمان کرم سے آنسو بہ رہے ہیں، ایک طرف یہ بدبخت دشمن جو ہے عین ممکن ہے کل جو ہے یہ آزاد کر دیا جائے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کا ہم نے بننا ہے، شیطان کا استقبال نہیں کرنا، شیطان کا کہیں استقبال نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ بات پائی جائے کہ وہ اپنے گناہوں کو فراموش کر دے، وہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھے، اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھے، اپنے گناہوں کو فراموش کر دے، تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں اب شیطان کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، میں اس کے بارے میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات دیکھنے میں آتی ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ بہت بڑا کمال کر دیا، ہم نے بہت نیکیاں کر لی، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، ہم نے تراویح ادا کر لی، ہم نے قرآن ختم کر لیا۔ اب عید کا دن آتا ہے، بدنگاہی کرتے ہوئے، ذہنی گناہ کرتے ہوئے، ذہن میں گناہ کے خیال لاتے ہوئے، ایک طرف شیطان کی قوت ہوگی، شیطان آزاد ہوگا، بے حیائی، بے پردگی، شیطان مشورہ دے رہا ہوگا کہ بے پردہ اپنی ماں بہنوں کو باہر نکالو، لوگ تک رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اپنی قبر انور سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ 2 بار صبح اور شام، یعنی دن میں 2 بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، عید کے دن صبح، عید کے دن شام، کہیں ایسا نہ ہو ہر روز پیش ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ شیطان خوش ہو رہا ہو، شیطان راضی ہو رہا ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر دیجئے، جن کے بارے میں قبر میں سوال پوچھا جائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے محسن ہیں، ان کا صدقہ ہمیں ملا ہے، رمضان ملا ہے، ان کا صدقہ ملا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان بدبخت کو ٹھکرا دیجئے، اس بدبخت کو ٹھکرا دیجئے، مت مانیے گا اس کی بات۔ عید کا دن اللہ کی نافرمانی کا دن نہیں ہے، عید کا دن تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا دن ہے۔ عید کی رات جو ہے بڑی اہم رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ انعام مانگنے کی رات ہے۔ مت جائیے گا بازاروں کی زینت بنتے ہوئے، عید کے دن دوست کی دوستی چھوٹی ہے، چھوڑ دیجیے گا، اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر جا کر آپ کی سائڈ پہ مت چلے جائیے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں کو ذہن میں رکھیے گا، پروردگار کی نعمتیں جو برابر اس نے عطا کی ہیں، ان رحمتوں کو، ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اپنے آپ کو کامیاب بنائیے گا۔ یہی تو آج ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں ایک طرف ہیں، شیطان لعین مکار بدبخت دشمن جسے قرآن نے دشمن کہا ہے، اس کی برائیوں کی طاقت ایک طرف ہے۔ رسول اللہ کے چاہنے والے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے شیطان کو ٹھکرا دیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، خوش نصیب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان، اس کی کرم نوازیوں سے جہنمیوں کی طرف مجرموں کو ہانکا جا رہا ہوگا۔ اس وقت شیطان یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو تمہیں اللہ نے وعدہ دیا تھا وہ سچا تھا۔ پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، جنت کی ذمہ داری اپنے کرم نوازی پر لازم کر رہا ہے، وہ کتنا مہربان ہے، کیسے کیسے اس نے مہربانیاں کی ہیں۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا، شیطان کہے گا وہ تو میں نے جھوٹ کہا تھا،
شیطان کے وعدے ہیں، رشتہ نہیں ہوگا، نوکری چھوٹ جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کو دیکھنا ہے، میں داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا، عید کے دن نعوذ باللہ مسلمان کہلانے والے کہیں گے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو مذاق اڑانے والے ہوں آپ ان کو گلے لگانے کے لیے رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، الا مگر صرف اتنی بات تھی ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ شیطان کی دعوت مت قبول کیجیے میرے پیارے بھائی، مت قبول کیجیے۔ ہر وہ دعوت، ہر وہ جگہ، ہر وہ محفل، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی کہ میں نے دعوت پیش کی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھ پر الزام مت رکھو، اپنے اوپر الزام رکھو۔ شیطان اظہار بیزاری کر دے گا، یہ بدبخت تو کہے گا آج کے دن جاؤ میرے اوپر الزام نہیں رکھو، اور وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے، میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے، اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے۔ بہت مختصر دنیا ہے، دھوکے کی دنیا ہے، اس پانی بے وفا غرض دھوکے کی دنیا میں دھوکہ مت کھائیے۔ آئیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، بس میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کے نام پر سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ اور آج کی اس نور والی محفل میں جہاں قرآن کا ختم ہوا ہے اور جہاں نور کا ذکر کیا گیا ہے، میں عزم مصمم دے کر اٹھوں گا کہ یا رسول اللہ یہ شیطان بدبخت آپ کا گستاخ، آپ کا دشمن ہے، میں اس کا کہنا کبھی نہیں مانوں گا، اور میں آپ کے نام پر سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اپنی پسند کو قربان کرتے ہوئے میں وہ پسند اختیار کروں گا جو آپ کی پسند ہوگی۔ میں دنیا والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کے نام لینے والا ہوں، میں آپ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ کئی صبح اور شام زندگی کے ہمارے کئی کیا روز ہی ایسے گزر گئے کہ افسوس وہ اعمال نہیں ہیں ہمارے جیسے اعمال ہونے چاہیے۔ آئیے ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے اعمال کی نیت اور شیطان سے سخت دشمنی کا عزم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو ہمارے گھر کے ہر فرد کو مخلص بنا دے اور تہجد گزار بنا دے۔ تعظیم مصطفیٰ سے ہمارے سینے روشن اور منور ہوں اور نور قرآن ہر گھر میں عام ہو جائے، تاکہ نور قرآن کے ذریعے سے صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم عین ایمان کی حفاظت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہی رحمان ہے، اسی کی رحمتوں کا
بچا کے نیکی توفیق دینا یا
یا اللہ یا کریم 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 یا اللہ یا مصبر الاسلام 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 یا مصبر الاسلام
میرے مولا فضل و احسان سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار، ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی باقی ہے۔ اے اللہ، جتنی زندگی کے لمحات ہیں، ان لمحات کو تو نور والے لمحات میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، باقیہ زندگی گناہوں سے نفرت میں گزر جائے۔ اے اللہ، باقیہ زندگی نیکی کے کاموں میں گزر جائے۔ اے مالک، باقیہ زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہ ہو۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحمان، اے رحیم، اے حنان، اے منان، یا مسبب الاسباب، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا کر دے۔ اس ذلیل و خوار دھوکے کی دنیا میں ہے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، تجھے راضی کرنے کی حقیقی فکر عطا کر دے۔ مخلوق کی تعریف کی خواہش دل سے نکال دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تیرے محبوب علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں الفت اور محبت عطا کر دے۔ یا اللہ، تیرے محبوب علیہ السلام کے گستاخوں کو نیست و نابود کر دے۔ اور اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا کر دے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہمیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اے اللہ، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اے مالک، کس طریقے سے کفار یہود اور نصارہ نے مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کر دیا، کہیں انٹرنیٹ پر تو کہیں میڈیا پر تو کہیں موبائل کے ذریعے۔ اے اللہ، یہ یہود اور نصارہ کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ اور کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تیرے محبوب علیہ السلام کی شہزادی کونین کا واسطہ، حسنین کریمین عظمت و کثرت کا، تیرے محبوب کے لاڈلے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا واسطہ۔ اے اللہ، ہمارے گھر کے ہر بچے کو، ہر فرد کو، ہمارے احباب کو، جتنے شامل ہیں ان تمام کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔
اے اللہ جب بروز قیامت تو اپنے نیک بندوں کو مراتب رفعتیں خلعتیں عطا کر رہا ہوگا، اے مالک ان لمحات میں ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تہجد کے وقت گر گرا کر تیری بارگاہ میں آنسو بہا کر گناہوں سے بخشش مانگنے کی سعادت دے دے۔ اے اللہ یہ دل کی سختی ہے کہ نہ ہم سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ دل کی سختی ہے کہ یہ دل لگتا ہے مالک اے مالک اے مالک سید الشہداء کی آج اس سے نظر کا سوال لے کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، سید الشہداء کے قلب اندر کا واسطہ ہمارے دل کی سختی کو دور کر دے۔ یا رحمت الرحیم یا رحمت الرحیم یا رحمت الرحیم، بیماروں کو شفا دے دے، اے کریم تیری جناب کی چیز کی کمی ہے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ ہمیں بھی بداخلاقی غیبت جھوٹ عبادت میں ذوق و شوق نہ ہونا ان تمام امراض سے شفا دے دے۔ اے مالک اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں کہ آج تک نام و نمون کی خواہش نے تباہ کر دیا، دنیا میں واہ واہ عزت ہو جائے، میں اپنے عمل دنیا والوں کو دکھا دوں، اے اللہ اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اے کریم پروردگار اے کریم پروردگار اے کریم پروردگار نام و نمون کی خواہش سے بچا لے، آج بھی اس کی ساری دے دے، اخلاص اور بلّاہیت دے دے، زہد و تقویٰ دے دے، علم و عمل دے دے، اے اللہ ہمیں پاکیزہ بلند کردار کا مالک بنا دے، اے اللہ ہمارے قول اور فعل کے تضاد سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو روشن کر دے، باطن کو ظاہر سے بڑھ کر منور کر دے۔ اے کریم پروردگار اس مجلس میں جو تیرا مقبول بندہ ہو اس کا آنا میری بارگاہ میں قبول ہو، اے اللہ اسی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہیں حقیقی معنی میں اولاد کو زندگی عطا کر دے۔ اے کریم پروردگار اے کریم جن پر جھوٹے مقدمات ہیں اے اللہ امام موسیٰ کاظم کی دعا کے صدقے سے یا اللہ انہیں بری فرما دے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اے اللہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، تیرے ہی دربار میں ہمیشہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اے کریم پروردگار جس کی جو مشکل ہے جو پریشانی ہے، اے مالک تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، تو ہی پکار کو سننے والا ہے، تو ہی جھولیاں کرنے والا ہے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دے، نیک صالح رشتے عطا کر دے، جو اپنے گھروں میں ہیں انہیں سکھ اور چین عطا کر دے، مقروضوں کو مالک بارے پر سے نجات دے دے، عثمان غنی کا خزانہ دے دے۔ اے مالک اے کریم پروردگار جو عرف غوث اعظم کی تیاری میں اپنے مال کو اپنی زبان کو اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں، اے کریم ان لوگوں کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر غوث اعظم کی کرامتوں کے صدقے سے دنیا اور آخرت میں شاندار خوشیاں عطا کر دے۔ یا ارحم الراحمین ختم قرآن کی محفل میں تیرے محبوب کی خصوصی نظر شامل فرما۔ اے اللہ پچھلے سال جو تیرے محبوب نے خصوصی نظر فرمائی، اے اللہ اس سال بھی ختم قرآن کی محفل میں تیرے محبوب کی خصوصی نظر ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اس کے علاوہ جن پرچیوں میں دعاؤں کے لیے کہا مولا ان تمام کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، تمام کی مشکلوں کو آسان کر بیماریوں کو شفا عطا کر۔ والدین جن کے رخصت ہو چکے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں والدہ والدین حیات میں راضی عمر بالخیر دے،
انہیں رفعت عظمت بلندی عطا کر دے، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما، ہر دعا کرنے والے ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما، جن کے فیضان نظر اور کرم اور جن کی یاد سے یہ بہارے ہیں، رحم و گمان سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل پاک کو قبول اور منظور فرما، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ علیہ رضوان، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت الاطہار، سیدہ فاطمہ الزہراء، حسنین الامین، سید الشہداء، حبیب طیبہ، فاعل الخیرات، کاشف القربات، سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، سیدنا عباس، تمام صحابہ اہل اطہار، خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، منبعی جود و صفا، جن وسند آقا و مولاي امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق اور خصوصاً امام باقر، امام زین العابدین کو، اے اللہ امام زین العابدین کو، خصوصاً امام زین العابدین کو ارشاد کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما، ائمہ مجتہدین، امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور سیدنا غوث اعظم ہماری یاد رکھنے والے مثال کرتے ہیں، قبول و منظور، خواجہ خواجہ علی نواز محمد شاہ شولا سرکار، تمام گیلانی پادری، چشتی، نقشبندی، سہرورد، رفاعی، شاذلی، دادا علی شاہ ابو المعانی، جن کے آراء کے شیخ عبدالحق اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہیں، جو ایسے محفلوں میں شامل ہوتے تھے، تمام عزیز و اقربا تمام کو اطاعت کرتے ہیں، قبول اور منظور، غوث اعظم کے عاشقوں نے جو پچھلے روز شہادت پائی، تمام شہداء کو اطاعت کرتے ہیں، قبول فرما، اور جو تنظیم ہے مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو مانگا ہے اپنے فضل سے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا کر دے، دنیا اور آخرت میں خیر عافیت رفعت اور بلندی عطا کر دے، جب تمہیں واسی ہو یا اللہ، تیری رحمتوں کا سایہ ہو، تیرے پیاروں کا جلوہ ہو، دید ہوتی رہے جب نکلتا رہے ادب مولا، الہ الا اللہ، محمد